बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। DGISI की तकर्री का मामला मज़ीद पेचीदा तर होता जा रहा है। इसमें सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है वो किस सिमत बढ़ रही है, और इसके अलावा इमरान खान हुकूमत में आने से पहले इदारा जाती मजबूती के लिए क्या बातचीत करते रहे। आज के वीलॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाजरीन, इमरान खान हुकूमत में आने से पहले मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि वो इदारों की मजबूती के ऊपर यकीन रखते हैं। वो किसी फ़र्द के ऊपर पूरे के पूरे इदारे का इन्हिसार नहीं करते, वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखते। और उन्होंने ये कहा है कि इंडिविजुअल्स तो आते जाते रहते हैं जबकि इदारे मौजूद होते हैं, और एक इंडिविजुअल की खातिर पूरे इदारे को तबाह करना ये दरअसल गैर दानिशमंदाना काम है। और उन्होंने ये बात ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की थी, और उनका ये मानना था कि जो पहले की हुकूमतें हैं उन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए इदारों को मजबूत नहीं किया और इदारे कमज़ोर रहे हैं। जब इदारे कमज़ोर रहे हैं तो पूरे मुल्क को नुकसान हुआ है, और वो आएंगे और वो इदारों को मजबूत बनाएंगे। वो किसी इंडिविजुअल को मजबूत बनाने के लिए पूरे इदारे की कुर्बानी नहीं देंगे। ये इमरान खान साहब कई दफ़ा बात कर चुके हैं, और जब अब उनकी अपनी बारी आई है इंडिविजुअल और इदारे के मुतालिक, तो वो इदारे को बालाए ताक रख कर एक इंडिविजुअल की खातर पूरे मुल्क को उन्होंने जैम किया हुआ है। और वो इंडिविजुअल वो है कि जो इदारे की लाइन में खड़ा है, वो जो इदारे को टो कर रहा है। और वो जनरल फैज़ हमीद की बात कर रहे हैं, क्या वो इस तरीके से जनरल फैज़ को अपने अंडर कमांड कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस टाइम पूरी की पूरी फ़ौज और पूरी की पूरी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और ISI वो एक पेज के ऊपर है। और ऐसी सूरत में ये इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, और ख़ुसूसी तौर पे अकेले इमरान खान साहब, वो मामलात को मज़ीद पेचीदा करते जा रहे हैं। एक इंडिविजुअल की खातर आप इतना बड़ा इदारा है, मुल्क का अगर एक इदारा बचा हुआ है बकौल आपके, अगर कोई एक मुनज़्ज़म इदारा है पूरे मुल्क के अंदर, आप उसके भी दरपे हो चुके हैं कि उसके अंदर भी तफरीक डाल दें, उसको भी फूट का शिकार कर दें, और DGISI के तकर्रर को आप मज़ीद डिले करके कोई एक सूरत हाल को बेहतरी की तरफ नहीं ले जा रहे। सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है, और आपके जो बहुत बड़े बड़े वज़रा हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक रवाबत समझे जाते हैं, वो भी आपसे डिस्टेंस करते जा रहे हैं, क्योंकि आप ये बिल्कुल ही एक एडवेंचर कर रहे हैं। ये अबौलीपन वाली बात है, और कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हर एक को अपने इंटरेस्ट और दानिशमंदी अजीज़ है। और दानिशमंदाना इक़दाम ये है कि ये एक ऐसी ही अननेसेसरी एक आपने जंग शुरू कर दी है जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और साथ आप ये शेख रशीद साहब भी बात कर रहे हैं, और दूसरे हल्कों से भी बात आ रही है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ के लिए जनरल फैज़ हमीद को कंसिडर किया जाएगा। आपने तो उसको बिल्कुल मुतनाज़ा बना दिया, और पूरे इदारे को आपने मुतनाज़ा बना रहे हैं। और इस टाइम एक डेड लॉक की सी सूरत हाल है। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर एक स्टेलमेट है, डेड लॉक है और खामोशी है। और इस तरह की सीरियस खामोशी के बाद एक तूफ़ान की सी सूरत सामने आ सकती होती है, ये पहले भी देखा गया है। और आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि मामला रिजॉल्व हो रहा है, एक पेज के ऊपर है, कोई एक पेज पे नहीं है। अभी आप बिल्कुल आपके पेज मुख्तलिफ हो चुके, एक पेज पर थे, ताल्लुकात आइडियल थे, लेकिन अब ताल्लुकात ना आइडियल है, ना एक पेज पे है, ना ही आपका डायलॉग हो रहा है, कम्युनिकेशन ज़ीरो है। देखिए, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर सबसे जो कार्डिनल बात होती है वो होती है कि कम्युनिकेशन जारी रहे। जब कम्युनिकेशन होती रहती है तो रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट्स आई हुई हो तो उनको दूर कर दिया जाता है, लेकिन इस टाइम प्रेजेंटली कम्युनिकेशन इज ज़ीरो। और ज़ीरो कम्युनिकेशन इस तरह की है कि जो आपके सबसे ज़्यादा एतमाद वाले वज़रा जिनके साथ इस्टेब्लिशमेंट बात भी करती थी, उनसे भी उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया है। अभी येस और नो वाली सूरत हाल है। आप ये समझ रहे हैं कि शायद आपको डिसोबे किया जा रहा है, और वो समझ रहे हैं कि उनको लेट डाउन किया जा रहा है, उनके पूरे इदारे को, उनकी पूरी कोर कमांडर्स की मीटिंग को, उनके इतने बड़े डेलिब्रेटेड डिसीजन को लेट डाउन किया जा रहा है, और आप टर्न डाउन कर रहे हैं और अपनी मर्जी को मनवा रहे हैं। ऐसी सूरत के अंदर ये एक कोई दानिशमंदाना बात नहीं है, क्योंकि जो सिनेरियो बन चुका है पूरे मुल्क के अंदर
وہ یہ ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں اس وقت آپ کے خلاف ہیں. مہنگائی جو ہے وہ ہوش ربا مہنگائی ہے، مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے. یہ پیٹرول اتنا بڑھ گیا ہے، یہ گھی کی قیمتیں ہیں، تیل کی قیمتیں ہیں، ہر شے کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں ہیں، وہ بھی بڑھ چکی ہیں. اور پورے کے پورے ملک کے اندر ایک اس طرح کا انوائرمنٹ پایا جاتا ہے. اور ایسی صورت میں اگر کوئی ایک آپ کے ساتھ کوئی بچہ کھچا ایک طاقت تھی تو وہ بھی آپ گنوا رہے ہیں. کیونکہ ایسی سچویشن میں بعض اوقات پرسیپشن از امپورٹنٹ دین ریئلٹی. ایک پرسیپشن تھی کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز تھیں، پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری چھوٹی پارٹیز، ان کو یہ ایک ان ٹولڈ سا ایک فیئر تھا اور ایک سمجھ لے ایک پردہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے، لہٰذا ہم آل آؤٹ ان کی اپوزیشن میں نہیں جا سکتے. اور اب جب کہ سب کو بالکل پوری کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے درمیان ڈیڈ لاک ہے، تو پھر اس سے وہ کیا کریں گے؟ وہ جو آپ نے اتنی بڑی لوز بال دی ہے وہ اس سے آپ کو آؤٹ کریں گے اور باؤنڈری سے باہر کر دیں گے، اور باہر جا کے آپ جو مرضی کرتے پھریں. پھر دیکھیں مختلف جگہوں سے یہ چیز کوٹ ہو چکی، اندر کے لوگ باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ چلتے لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے، اشارے کنائیے میں بات کرتے ہیں. یہ باتیں بھی آگے کوٹ ہو چکی ہیں. آپ کو کیسے کام کرنے دیا جائے؟ ابھی اسٹیبلشمنٹ والے آ کے وزراء لگ جائیں، وہ بیوروکریسی کے اندر آ جائیں، وہ حکومتی مشیران لگ جائیں. انہوں نے تو آپ کو اتنا کرٹیسزم برداشت کر کے بھی سپورٹ کیا ہے کہ ریجنل اور انٹرنل صورتحال اس طرح کی ہے، اینیمی اتنا سیریس بیٹھا ہے، تو ایسی صورت میں ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے، گورنمنٹ چل پائے. انہوں نے تنقید برداشت کی ہے اتنے سالوں میں، لیکن آپ پرفارم نہیں کر پائے. آپ ساری اپوزیشن پارٹیاں بھی بری، اور اب اپوزیشن بھی بری ہو چکی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی بری ہو چکی، اور آپ اس حد تک خفا ہیں کہ آپ شاید اپنے علاوہ ہر بندے سے ناراض ہیں. آپ کو اپنے علاوہ کوئی بھی، آپ کسی سے خوشی نہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ سے خوش نہیں ہے. بیوروکریسی سے آپ ناراض ہیں کہ جی بیوروکریسی کام نہیں کرتی، ہم بات کرتے ہیں وہ آگے ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، عدالتیں بھی کام نہیں کر رہی اور پیچھے رہ گئی اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی مجھے کام نہیں کرنے دیتی. واٹ اٹ از، یعنی اس کا مطلب ہے پورے ملک کے اندر یو آر دا اونلی انڈیویجول ہو از رائٹ، ریسٹ ایوری باڈی از رانگ. سر آپ خود بھی ریویو کریں. اس طرح کی مخاصمانہ پالیسی کے ساتھ آپ ملک نہیں چلائے جاتے. اور اگر آپ اس کو ریزالو نہیں کرتے، جو آپ نے ریزالو ابھی تک نہیں کیا، تو میں ایک بہت ہی سیریس ایک چیز دیکھ رہا ہوں، پرٹیکولرلی آپ انڈیویجول کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے آپ نے یہ ظلم کیا ہے. یہ ظلم ہو چکا ہے پارٹی کے اوپر. میں آپ کو بات بتا دوں ناظرین، کیونکہ آپ نے تعلقات خراب کر دی ہیں. پورے نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں. جب اس طرح کی بڑی دراڑیں آتی ہیں تو حکومتیں گر جایا کرتی ہیں، کاکڑ فارمولے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ یہ چیز کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ باقی آپ نے جب الیکشن کے اندر جانا ہے، پارٹیاں تو ساری آپ کے مخالف ہیں، آپ نے ان لوگوں کو بھی اپنے مخالف کر لیا جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے لیے کرٹیسزم اتنی برداشت کر رہے تھے. یہ کیا کیا آپ نے؟ انتہائی غیر دانش مندانہ کام کیا ہے. یہ کوئی لیڈروں والی بات نہیں ہے کہ آپ سب سے خفا ہو جائیں اور خفا ہو کے گورننس بھی زیرو ہو اور مہنگائی کے اوپر بھی کنٹرول نہ ہو، مہنگائی اتنی اوپر چڑھ جائے اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر آپ کی کوئی گرپ نہ ہو اور ہر ایک کے اوپر آپ کیڑے نکالتے جائیں. فائن، کیڑے نکالتے جائیں، کچھ دکھائیں بھی تو صحیح کہ آپ کی پرفارمنس ہے کیا پھر. اور اینڈ میں آ کے آپ نے اتنا بڑا پھڈا لے لیا ہے اور لوگوں کو اتنا مشکل میں ڈال دیا، اپنے قریبی ترین لوگوں کو. کوئی بھی بندہ ایسی صورتحال میں بات نہیں کر پا رہا. لوگ بڑے آ کے دیدہ دلیری سے بات کرتے تھے آپ کے ٹی وی کے اوپر. ان کو پتہ تھا کہ پرسیپشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹولڈ سپورٹ ہے. سپورٹ اس لیے تھی کہ حکومت کے ساتھ ہی کام کرنا ہوتا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے ان کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ وہ حکومت کے
خلاف ایک سائڈ مختلف لائن لیتے رہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم حکومت کے انڈر کمانڈ ہیں, تابع ہیں, چیف ایگزیکٹو ہمارا لیڈر ہے, اور جو اس نے کہنا وہ ہم نے کرنا ہے, اس کو فالو کرتے 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 پی ایم ایل این اور دوسرے لوگوں نے ان کو اتنا سلیکٹر کہہ کے خوار بھی کیا, تنقید کا نشانہ بھی بنایا, انہوں نے تنقید بھی برداشت کی, اور اینڈ پہ آپ نے آ کے ان کو بھی خفا کر دیا, ان کے اوپر بھی اپنے کیڑے نکال دیے, اور ان کے ادارے کو بھی توڑنے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کی جو انٹرنل ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے اوپر آپ نے نقطے اٹھانے شروع کر دیے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کوئی پھر تو آپ کل کو یہ جو سیونیئر لیڈرشپ ہے کل کو کہے گی کور کمانڈرز بھی انہوں نے لگانے, ایم ایس برانچ اپنا کام چھوڑ دے, جتنی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں اور جو پروموشن پالیسی ہے وہ بھی ان کو دے دی جائے, تو بیڑا غرق کر لیں پھر پوری فوج کا. ایسا فوج نہیں ہونے دے گی. فوج نے بہت محنت کی ہے, قربانیاں دی ہیں, اور یہ بنا ہوا ادارہ وہ کسی کو اس طرح کی جو وہ جرت نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ آئین کے اندر رہ کے کام کرنا, اور آئین میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ اسٹیبلشڈ بات ہے کہ انہوں نے یہ ادارہ ماتحت رہ کے سول حکومت کے چلانا ہے, لیکن کیسے چلانا ہے وہ آرمی چیف نے چلانا ہے, وہ کسی وزیر نے یا وزیر اعظم نے نہیں چلانا, کیونکہ ان کا انٹرنل ایک میکانزم, اور پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے, امریکہ سے لے کے انڈیا تک ہر جگہ پہ فوج اسی طرح چلتی ہے. اور اگر آپ یہ کہہ دیں گے جس طرح آپ پنجاب کا آئی جی چینج کرتے ہیں یا چیف سیکرٹری چینج کرتے ہیں اور لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں, تو اس طرح ان کے انٹرویوز کریں گے جرنیلوں کے, آپ کیا انٹرویو کریں گے, نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ آگ ہے, آگ سے آپ مت کھیلیں, اپنے اور اپنے لوگوں کے اور اپنی پارٹی کے لیے مزید خطرے کا موجب نہ بنیں, اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کر لیں. اور بہتر ہے اگر آپ اس پہ ایک بہت ہی اچھا اور ایک میننگ فل یوٹر لے لیں, کیونکہ یہ کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہوگی, بلکہ آپ کے قد میں اضافہ ہوگا. جتنی یہ جو دراڑ پڑی ہوئی ہے شاید اس میں کوئی بخیا گری ہو سکے, اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر صورتحال مزید گھمبیر ہو رہی ہے, نقصان دہ ہے ملک کے لیے, آپ کی حکومت کے لیے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.